دو خاندانوں کی لڑائی میں ایک تیسری طاقت وہ متحرک ہوتی ہے، اور وہ تیسری طاقت ان دو خاندانوں میں لڑائی کا سبب ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان خاندانوں کی لڑائی میں اس کی بقا ہوتی ہے، وہ دونوں خاندانوں کو لڑا کر اپنا انتقام لیتی ہے۔ ایک یہ صورت ہے جس کی وجہ سے دو خاندان لڑتے ہیں آپس میں، اور کئی سال گزر جاتے ہیں اس ویرانی میں اور لڑائی میں، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی جو لڑائی ہے اس کی مثال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملتی ہے۔ مدینہ منورہ میں دو قبائل تھے اہل ایمان کے، ایک کا نام قبیلہ اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج، اور ان میں ایک مشہور لڑائی تھی جو 120 سال سے جاری تھی۔ بس پھر محبوب علیہ السلام نے قدم رکھے مدینہ منورہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ وہ ایمان لے آئے دونوں قبائل، اور ان دونوں میں اللہ نے محبت اور الفت کے جذبات پیدا کر دیے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں 10ویں سپارے میں موجود ہے۔ اب دو قبائل جو دشمن تھے وہ محبت ان میں پیدا ہو گئی، ان میں صلح ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ جو یہودی لوگ تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں قبائل کی لڑائی کرایا کرتے اور ڈومینیٹ کرتے تھے، پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی یہ ڈومینیٹ کر رہے تھے حضور کی آمد سے پہلے مدینہ پاک میں۔ ایک روز یہ دونوں آپس میں قبیلے مسلمان ایک مجلس میں بیٹھ کر بڑے انس و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ میں کنز الایمان کے 4 سپارے کی اس حاشیے کی بات سارے لکھ کر لایا ہوں۔ عبد الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے۔ تو ایک دن یہ دونوں قبائل آپس میں مسلمان ہو گئے، مل کر بیٹھ کر انس اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ یہودی ہے جس کا نام ہے شاس بن قیس، یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب وہ ادھر سے گزرا اور اس نے دونوں قبائل کی آپس کے تعلقات اور ان کی محبت کے جذبات کو دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، اس کو آگ لگ گئی اور اس کے یہ لفظ لکھے ہیں، کہنے لگا اگر یہ لوگ آپس میں ایک ہو گئے، ان میں یونٹی آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ بڑے شارپ لوگ ہوتے ہیں، یہودیت کا ذہن بہت تیز ہے۔ 6واں سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے قرآن مجید نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اہل ایمان کے شدید ترین جو دشمن ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ اس نے ایک جوان کو اپوائنٹ کیا، ڈیوٹی لگائی کہ ان کی مجلس میں بیٹھ، اور مجلس میں بیٹھ کر ان کی جو پچھلی لڑائیاں تھیں، پچھلی لڑائیاں ظاہر ہے 100 سال تک لڑائیاں تو تھیں، ان کی پچھلی لڑائیوں کا تذکرہ ان میں چھیڑے، اور اس دور میں ہر قبیلہ جو اپنی تعریف اور دوسرے قبیلہ کی برائی اور نفرت کے حوالے سے جو اشعار پڑھتا تھا، شعر پڑھا کرتا تھا، تو ان میں بیٹھ کر وہی شعر پڑھ ذرا۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا کہ وہ ان کے درمیان بیٹھ کر وہی باتیں، وہی شعر جو زمانہ جاہلیت میں وہ ایک دوسرے کے خلاف پڑھا کرتے تھے، اس نے وہ اشعار پڑھے۔ تو ظاہر ہے جب ایک قبیلے کی انسلٹ ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو جذبات تو ابھرتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں قبیلوں نے وہ باتیں سنی تو ادھر بھی غصہ ادھر بھی غصہ، دونوں قبائل کے لوگ آپس میں طیش میں آ گئے، اور اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے، تلواریں، اور عین ممکن تھا کہ ان میں جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ یہ صحابہ کے درمیان ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب میں یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، جب بچے لڑ پڑے، جب دو خاندان لڑ پڑے، دو قبیلے، دو محلے، دو دوست آپس میں
برادری کے لڑ پڑے تو بڑوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، وہ خالی دعاواں نہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ وہ آپس میں تو لڑائی پر بالکل آمادہ ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ خبر ملی، حضور پاک یہ خبر سن کر مہاجرین صحابہ کے ہمراہ اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ حضور کا جملہ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اہل اسلام کی جماعت، یہ دور جاہلیت کی کیا حرکتیں ہیں؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اللہ نے تم کو اسلام کی عزت دی، ایک جاہلیت کی مصیبت اور بلا سے اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہارے درمیان محبت اور الفت اللہ نے ڈال دی، تو پھر تم زمانہ کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا، انہوں نے سمجھ لیا، ان کو سمجھ آ گئی۔ اصل میں لڑائیاں تب تک ہوتی ہیں جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں۔ اے میرا دشمن تھے، اے میرا دشمن۔ حکم دیا سورہ حجرات میں، ایسے پرزیوم نہ کر لیا کرو ذہن میں کہ وہ میرا دشمن ہے۔ جب حضور کی بات سنی سمجھ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب تھا اور دشمن کا مکر تھا جو بیچ میں بیٹھا تھا۔ بس پھر حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ جب یہ جملہ ان کو حضور نے فرمایا، انہوں نے سمجھ آئی، ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے، ایک دوسرے کے گلے مل گئے روتے ہوئے کہ یار ہو مجھ سے غلطی ہو۔ وہ بھی رونے لگ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے، ایک دوسرے کے گلے لپٹ گئے، ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بس پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس پر یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 یہ نازل ہوئی۔ اب میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو اس وقت اتری تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم بعض اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا مان کر ان کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر کر کے چھوڑیں گے۔ جب تک تم ان جیسے نہیں بن جاؤ گے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ تمہیں اپنے جیسا کافر بنا کے چھوڑیں گے اگر تم ان کی بات مانتے جاؤ۔